اگر آپ دوسرے پارے کا چھٹا رکوع اور آیت نمبر 182 182 پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے دوسرے رکوع کے اندر جو پہلی آیت مبارکہ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر یہ والا جو لفظ ہے، اگر یہ لفظ پڑھتے ہوئے آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو آج یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس لفظ کے اندر یا اور الف پڑھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس لفظ کو پڑھتے ہوئے یا اور الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یا کون سا حرف جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، اس کے بعد جو لفظ ہے یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر تا ہے، تا کے نیچے دو زیر ہیں، یہ دو زیر بھی آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں تو یہ دو زیر جب تک نہیں پڑھیں گے یہاں پہ اخفاء نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ آپ کو ڈیٹیل مکمل ویڈیو ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ صرف انٹرو تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 99 سٹارٹ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 182 182 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا رکوع ہے دوسرے پارے کا، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ اس کے اندر دو الفاظ ایسے بتا رہا ہوں، دو الفاظ ایسے جو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کے شروع میں سنے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ والی غلطی نہ آئے، یاد رکھیے گا، اور اس کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما، پہلے ہم ہجے کریں گے، پھر پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد لہجے میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یا کھڑا زبر یا، اب یہاں پر یا کے اوپر یہ جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں گے۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ یا زبر آئی، یا پہ یو، ایو، ہا لام زبر حل، لام زبر لا، حلا، لال یا ذی، نون زبر نا، ذینا۔ ہا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام کو دونوں الف ان کو چھوڑ دیں گے، ایک ہا کے بعد اور ایک لام سے پہلے، دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، کاف پشکو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با، کوتی با، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، کاف پشکو، علیکو، میم کو آگے والی لائن کے ساتھ ملائیں گے، وہاں پر پہلے صاد ہے، صاد کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، میم صاد پیش مس، صاد زیر سی، مسی، میم کو جب صاد سے کنیکٹ کریں تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ یا الف زبر یا، میم پیش مو، مسیامو، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور جب تک اس کو پر نہیں پڑھیں گے اس وقت یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھتے ہوئے سین کی اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی بھی آئے گی کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں مسیامو، مسیامو، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، یا کو کلیئر کرنا ہے، مسیامو، مسیامو، اس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ یا بھی اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہو۔ کاف زبر کا، میم زبر ما، کما، کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، کاف پیشکو، تا زیر تی، کوتی، با زبر با، کوتی با، عین زبر آ، لام، لام زبر لل، لام زبر لا، علی اللہ،
ذال یا زیر ذی نون زبر نا علی الذین میم نون زیر من قاف با زبر قب لام زیر لی قبلی کاف میم پشکم قبلیکم لام زبر لا عین لام زبر عل لام زبر لا لعل کاف میم پشکم لعلکم تتقون تا زبر تا زبر تا قاف واو پیش قو نون زبر نا قونا قاف کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تتقون۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر آپ کو میں نے جو لفظ بتایا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا اور الف اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ جو الف ہے یہ الف وقف میں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کیا تو وقف کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں گے یعنی الگ کر کے تو تب یہ الف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ساکن حرف جو ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ جب اس کو الگ آپ یہاں سے اس لفظ سے سٹارٹ کریں گے تو لام سے پہلے الف جو ہے اس کو حمزہ بنائیں گے، حمزہ لام زبر ال پڑھیں گے حمزہ زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ادروائز کیونکہ یہ ملا کے پڑھا جا رہا ہے، ملا کے پڑھتے ہوئے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ جو یا ہے اس یا کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لکھا جاتا ہے رسم الخط کی وجہ سے، لیکن پڑھا نہیں جاتا، چاہے آپ اس پہ کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کریں تب بھی نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں تب بھی اس کو نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھا جائے گا علی الذین، اس طریقے سے۔ امید ہے کہ جو بات پہلے میں نے کی ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر اس کے بعد والی جو لائن ہے آیت ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ آیت نمبر بلکہ یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، حمزہ یا زبر آئی، پہلے ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، ایاما معدودات فمن كان منكم مریضا۔ اب اس کو ہجے کرتے ہیں، حمزہ یا زبر آئی یا الف زبر یا ایا میم میم دو زبر مم میم زبر میم عین زبر مار مم مار دال واو پیش دو دال کھڑا زبر دا تا دو زبر تن مار دو دا تن۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو میم کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، غنہ بھی ہوگا ایک الف کی مقدار۔ میم کے بعد عین ہے، کچھ لوگ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں معدود، ایسا نہیں پڑھنا، عین ہمیشہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، معدو اس طریقے سے۔ اب دال کے بعد واو ہے، یہ واو جو ہے ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو وہ مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو ہے یہ ہمیشہ ایک الف کی مقدار پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ ایک الف کا کیسے پہچان کریں گے تو پہچان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی کھڑا زبر ہو کھڑی زیر الٹا پیش ہو اس کو لمبا کریں، جیسے ہی وہاں سے آواز نکالیں یہاں سے اپنی مٹھی بند کر کے ایک فنگر بند کریں اور اوپن کریں، جتنی دیر میں بند اور اوپن ہوتی ہے اتنی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، معدودات فمن کان، فا زبر فا میم نون زبر من، فمن کاف الف زبر کا نون زبر نا، فمن کانا، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، میم نون زیر من کاف میم پیش کم من کم، کاف کو سیکنڈ میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، جس میم کے اوپر شد ہے پہلی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، کاف میم پیش کم میم زبر ما را یا زیر ری مری ضاد دو زبر ضن مری ضن حمزہ واو زبر او عین زبر ع او ع لام کھڑا زبر لا او علا فمن کان منکم مریضا او علا۔ اچھا یہاں پر آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں دو تا کے نیچے دو جو زیر ہیں اس کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان دو زیر کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی
دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تا کے نیچے جو دو زیر ہیں اگر وقف کریں گے تو تا ساکن ہو جائے گا، معدودات، اس طریقے سے پھر تو دو زیر کی تنوین کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وقف کرتے ہیں آپ تو۔ اگر وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ دو زیر جو ہیں تا کے نیچے یہ پڑھنی ہی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس کو پڑھیں گے تو دو زیر کی تنوین کے بعد آگے فا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد فا کی وجہ سے اخفا ہوگا، نون تنوین کا اخفا، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ اور اخفا جو ہوتا ہے جب تک اس میں جو تجوید کے رولز ہیں یعنی تعریف ہے، جب تک اخفا کی تعریف نہ ہو اس وقت تک اخفا پورا نہیں ہوتا۔ اس میں تعریف کیا ہے؟ ہم نے تعریف پڑھی تھی اخفا کی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر کوئی حرف آ جائے اخفا کا تو پھر غنہ ہوگا اخفا کا۔ یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں غنہ ہوگا اخفا کا ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ معدودات فمن کان، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے سافارین، سافارین، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را دو زیرین، سافارین، را کے بعد بھی فا ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار کیونکہ فا را کے نیچے دو زیر ہیں۔ فا بلکہ اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں پہلے، فعدتم من ایام اخر، فا زبر فا، عین دال زیر عد، دال زبر دا، عدہ، تا میم دو پیش تم، فعدتم، میم نون زیر من، حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، میم دو زیر من، ایامن، حمزہ پیش او، خوا زبر خوا، را زبر را، اخرا۔ جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، اخر ملا کے پڑھیں گے تو را کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، واو زبر وا، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام زبر لا، وَعَلَى اللَّ، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، وَعَلَى الَّذِينَ، یا پیش یو، طا یا زر طی، قاف واو پیش قو، یطیقو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یطیقونہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فدیۃ طعام، فا دا زیر فد، یا زبر یا، تا دو پیش تن، فدیۃن، تا کے اوپر دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین کے بعد طار ہے، حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، نون تنوین کا اخفا ہوگا یہاں پہ، طا زبر طا، عین الف زبر عا، میم پیش مو، طعام، تا کو فل موت پڑھا جائے گا۔ مسکین، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، نون دو زیر کن، نون دو زیر نن، مسکینن، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، مسکین، کاف کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، تو واو زبر طو، واو زبر وا، تطوع، عین زبر ع، تطوع، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن، فا زبر فا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، فا ہو وا۔ اچھا یہاں پر را کے اوپر جو دو زبر ہیں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، نون تنوین کا اخفا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے۔ خا یا زبر خی، را لام دو پیش رل، لام زبر لا، رلا، ہا الٹا پیش ہو، خیر اللہ، را کی اوپر دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد جب لام آئے یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف جر ملون جو ہیں 6 ہیں، ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں لام اور را، ان میں ادغام ہوتا ہے غنہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ لام میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ، وقف کریں گے تو ہا ساکن کر دیں گے، اور اللہ،
ملا کے پڑھیں گے تو ہاتھ کے اوپر جو الٹا پیش ہے ایک الف کی مقدار اس کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھا جائے گا. وَأَن تَصُومُوا واو زبر وا حمزہ نون زبر ان تا زبر تا صاد واو پیش سو میم واو پیش مو وَأَن تَصُومُوا واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. خا یا زبر خی راد پشرن خیرن. آگے جب نیکسٹ والی لائن پڑھیں گے تو اس میں لام ہے اس لیے را کو لام سے کنیکٹ کریں گے. را لام دو پیش رل لام زبر لا رل کاف میم پیش کم رلکم ان کنتم تعلمون. حمزہ نون زیر ان کاف نون پیش کن تا میم پیش تم ان کنتم. یہاں پر دونوں جگہ پہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے, یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. حروف اخفا میں سے اخفا کا نون ساکن کا اخفا ہوگا. تا میم پیش تم کنتم تا عین زبر تا لام زبر لا تا لا میم واو پیش مو نون زبر لا تعلمون. جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا تعلمون. اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں پریکٹس کے طور پہ. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اس کے بعد لہجے میں پڑھیں گے. تینوں طریقے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع. یہاں تا اور طا میں فرق کرنا ہے. پہلا تا بریک ہے دو نقطوں والا, اس کے بعد طا ہے فل موت پڑھا جائے گا. تطوع. اگر کوئی پڑھتا ہے تطوع تو غلط ہے. تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں. اب ایرو نہیں رکھیں گے اور صرف پیج کو آگے پیچھے کیا جائے گا, آپ نے خود سمجھ جانا ہے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।